کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس امت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے امام کا، ایک ایسے آقا کا امتی بنایا ہے کہ جو صرف عوام کے نبی نہیں ہیں، صرف امتیوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کا وجود مسعود اگرچہ سارے نبیوں سے آخر میں ہوا، لیکن آپ کی حقیقی خلقت سارے نبیوں سے پہلے ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا۔ میں آیا سب سے آخر میں ہوں، لیکن میری حقیقی پیدائش سارے نبیوں سے پہلے ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، آپ نبی کب سے ہیں؟ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو جس گارے سے بنایا گیا، ابھی اس گارے کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا امام اس امت کو دیا ہے، ایسے آقا اس امت کو دیے ہیں، اور یہ اس امت کے ہر گرے سے گرے پڑے، ان پڑھ، دیہاتی، جٹ، جاہل، گناہ گار، خطا کار، سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتی ان کا بنایا کہ جن سے اونچا اللہ تعالیٰ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ اللہ کا وجود، اس وجود کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ کوئی سی بھی مخلوق ہوں، یہ تمام وجودات مخلوق ہیں۔ دنیا میں دو ہی قسم کا وجود ہے، ایک اللہ جل جلالہ کا وجود ہے اور دوسرا مخلوق کا وجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جن کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین جن کو قرار دیا اور سب سے زیادہ عظمتوں والا جن کو قرار دیا، سب سے زیادہ شان والا جن کو بنایا، سب سے زیادہ معزز جن کو بنایا، سب سے زیادہ مکرم جس کو بنایا، ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد آپ کے دادا کا رکھا ہوا ہے، احمد آپ کی والدہ کا رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا جب آپ کی پیدائش ہوئی اور 7ویں دن آپ کا نام رکھا گیا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا، تو حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ عبد المطلب صاحب، یہ آپ نے جو نام اپنے پوتے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں رکھا، نہ کبھی سنا گیا نہ کہیں پڑھا گیا، یہ آپ نے نیا کہاں سے نام لیا؟ تو فرمانے لگے محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جاتی رہے، یہ محمد کا ترجمہ ہے۔ فرمانے لگے بس میری یہ آرزو اور میری یہ خواہش ہے کہ ہمیشہ 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 اگلے پچھلے سب کے سب میرے اس پوتے کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، میرے اس پوتے کی تعریف کرتے رہیں، میرے اس پوتے کی مدح و ثنا پڑھتے رہیں، یہ میری خواہش ہے، اس لیے میں نے ان کا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ خواب میں کسی شخص نے ان سے فرمایا ابھی آپ جو بچہ جننے والی ہیں، یہ بچہ اولین اور آخرین کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ آپ کا نام محمد بھی رکھا گیا، احمد بھی رکھا گیا، اور آپ صرف نام کے محمد نہیں، حقیقت میں محمد ہیں۔ آپ صرف نام کے احمد نہیں، آپ حقیقت میں احمد ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جن کی تعریف ہمیشہ ہوتی رہے، جن کی تعریف کی جاتی رہے، اور تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا کے کسی انسان کی تعریف کرنے والوں نے اتنی تعریف نہیں کی جتنی ہمارے آقا کی تعریف ہوئی ہے۔ کسی کی مدح و ثنا میں اتنے اشعار نہیں کہے گئے جتنے اشعار ہمارے نبی کی تعریف میں کہے گئے۔ ہمیشہ مدح و ثنا معتقدین کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، متوسلین کرتے ہیں، متعلقین کرتے ہیں۔ پیر صاحب بڑے اللہ والے ہیں، مریدین ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ استاد صاحب بڑے قابل ہیں، ان کے شاگرد ان کے بارے میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور کسی کو کیا پڑھی ہے قصیدہ پڑھنے کی؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، وہی پڑھے گا جو ان سے پڑھا ہو، جس نے ان کی شاگردی اختیار کی ہو۔ لیکن یہ واحد ہستی ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں قصیدے مسلمانوں نے بھی پڑھے، عیسائیوں نے بھی پڑھے، یہودیوں نے بھی پڑھے، ہندوؤں نے بھی پڑھے، بدھ متوں نے بھی پڑھے، دہریوں نے بھی پڑھے۔ ساری کائنات کے ہر مسلک، ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں نے ہمارے نبی کی تعریف میں قصائد کہے۔ ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے پیارا نبی اپنے دشمنوں کی نظر میں۔ کتاب کا نام ہی یہ ہے، پیارا نبی دوستوں کی نظر میں نہیں، اپنوں کی نظر میں نہیں، پرایوں کی نظر میں، دشمنوں کی نظروں میں
غیروں کی نظروں میں، اور پھر غیروں نے جو ہمارے نبی کی شان میں مقالے لکھے ہیں اس کے اقتباسات انہوں نے جمع کیے، اور ہمارے نبی کی شان میں جو ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے تعریفی اشعار اور قصائد کہیں وہ انہوں نے جمع کیے۔ ایک کرسچن مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا عنوان ہے دنیا کی سب سے بڑی 100 ہستیاں، دنیا کی سب سے بڑی 100 ہستیاں۔ اور یہ جو لکھنے والے ہیں یہ متعصب قسم کے عیسائی ہیں، متعصب قسم کے، یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ اب جن 100 ہستیوں کی سب سے زیادہ دنیا میں فالوئنگ ہے ان کے انہوں نے نام اکٹھے کیے۔ اب باری آئی نمبرنگ کی، کس کو کس نمبر پہ رکھا جائے۔ جب ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھا گیا، ان ہستیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا گیا، تو یہ خود جو متعصب قسم کا عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں نے جب نمبرنگ کا کام شروع کیا اور میں نے ان 100 ہستیوں کی زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تو باوجود متعصب عیسائی اور کرسچن ہونے کے میں اس بات پہ مجبور ہوں کہ محمد کا نمبر پہلا ہے۔ میں مجبور ہوں، ورنہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہو جائے گا۔ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ دنیا کی سب سے زیادہ مقبول ترین 100 ہستیوں میں پہلا نمبر محمد کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیغمبر دیے، ایسے امام دیے، ایسے آقا دیے کہ جن کی کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے نا، کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بالکل اللہ جیسا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو بکل شیء علیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خالق، باقی ساری مخلوق۔ جس طرح اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہمدم کوئی نہیں۔ میرے دوستو بالکل اسی طرح مخلوق میں ہمارے نبی کی مثل بھی کوئی نہیں، ہمارے نبی کی مثال بھی کوئی نہیں، ہمارے نبی کی نظیر بھی کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہیں، حضور بھی اپنی شان میں بے مثل بے مثال ہے۔ اور کہنے والے نے کتنی اچھی بات کی، واللہ لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل۔ اللہ کی قسم زمانے میں اب کبھی ایسا نہیں آئے گا، نہ ان سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم الشان انبیاء ہیں، سب سے زیادہ۔ اس بات کو صرف مسلمان نہیں مانتے، اس بات کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، بدھ مت بھی مانتے، ہندو بھی مانتے، سارے مانتے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچی شخصیتیں میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ پھر ان پیغمبروں میں سب سے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، پھر ان میں سب سے اونچا درجہ 313 کا ہے۔ یہ 313 وہ ہیں جو شریعت کو لے کر آئے، شریعت کو لے کر آئے۔ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کی شریعت کو فالو کیا، اس کی تجدید کی، اس کو تقویت دی، اس کی آگے تبلیغ کی۔ جیسے آج کل ہم سب کے سب جو دین کی واضح و نصیحت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں،
اور دین کے کسی ٹاپک پہ تقریر کرتے ہیں تو کوئی اپنی الگ سے چیز نہیں بناتے، اپنا الگ سے کوئی مضمون نہیں بناتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے اور اولیاء سے شریعت سے متعلق جو باتیں منقول ہیں انہیں کو آگے نقل کرتے ہیں، تو ان کو نبی کہتے ہیں۔ جو مستقل شریعت لے کے آئے ان کو رسول کہتے ہیں۔ رسولوں کا درجہ نبیوں سے بڑا ہے، 313۔ پھر ان 313 میں سب سے اونچا درجہ 5 کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر سارے نبیوں سے اونچے ہیں۔ پھر ان 5 میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اونچی شان والا، سب سے اونچے رتبے والا، پتہ تو ہے نا کہ کون ہے نا پتہ؟ ہے نا پتہ؟ ذرا نام لیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچی شان دی ہے، جتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں تقسیم کیے، کسی نبی میں کوئی کمال تھا، کسی نبی میں کوئی کمال تھا، کسی نبی میں کوئی کمال تھا۔ جو کمالات نبیوں میں تقسیم ہوئے، اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے نبی میں اکٹھے کر دیے۔ جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں میں تقسیم کی، وہ تمام صفات ہمارے نبی اکیلے میں اللہ نے جمع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری۔ ایک شاعر ہمارے نبی سے کہتے ہیں، حضور آپ کے کیا کہنے، یوسف والا حسن بھی آپ کے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چمکتا ہاتھ بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ طاقتور سانس کہ جس سے یہودی مریں گے، دجال کے ساتھی مریں گے، وہ بھی اللہ نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، اور وہ واقعی حسین تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، میں پہلے آسمان پہ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ گیا تو حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، واللہ لقد اعطی شطر الحسن، اللہ کی قسم یوسف کو دیکھ کے ایسے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن بنایا ہے اس کے 2 حصے کر کے آدھا ساری دنیا کے حسینوں میں تقسیم کیا اور آدھا اکیلے حضرت یوسف کو دے دیا۔ اتنے حسین تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے، آدھا حسن ان کو دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلے نے آ کے نکالا اور مصر کے بازار میں بیچا، عزیز مصر نے خریدا، لا کے گھر میں بٹھا دیا۔ حسین اتنے زیادہ تھے کہ عزیز مصر کی بیوی ان پہ عاشق ہو گئی۔ اس کی عمر تو حضرت یوسف کی ماں جتنی ہوگی، یہ بچے سے، لیکن حسین ایسے تھے کہ اس کو بھی فریفتہ کر دیا۔ چنانچہ عورت جو ہوتی ہے وہ پیٹ کی کچی ہوتی ہے، عورت جب سہیلیوں کے پاس بیٹھتی ہے اپنے سارے راز فاش کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے زلیخا متاثر ہوئی، جہاں کہیں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی، یوسف 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 یوسف، تو جو سہیلیاں تھیں انہوں نے تانے دینے شروع کیے، شرم نہیں آتی تجھے، اپنے غلام پہ ایسی فریفتہ ہو گئی ہو، اس کے سوا تجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، اندھی ہو گئی ہو تم اس پہ، اتنی عاشق ہو گئی ہو، لان تان کرنے لگی۔ جب انہوں نے زیادہ لان تان کیا تو زلیخا نے کہا، ٹھیک ہے پھر تمہیں یقین نہیں آتا نا تو ایک دفعہ تم اسے دیکھ لو، پھر بتانا کہ میرا جو اس کی طرف میلان ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور دکھا دو، اس میں کیا بات ہے، لڑکا ہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی سہیلیوں کو بٹھایا
اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور چاقو دے دیے. یوں سمجھیں گویا برآمدے میں بٹھایا. یوسف علیہ السلام ادھر کے کمرے میں تھے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے بہانہ بنا کر ان کو سامنے والے کمرے کی طرف جانے کو کہا. یوسف علیہ السلام جب یہاں سے نکل کے اگلے کمرے میں جانے لگے اور بیچ برآمدے میں سے گزرے اور ان عورتوں نے جو آہٹ سنی اور ان کی نظر اٹھی اور حضرت یوسف کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ پھل کاٹ رہی تھیں. جب آدمی کوئی کچھ چیز کاٹ رہا ہوتا ہے نا اور کوئی اس کو پھر بلائے کوئی بات کرے تو چاقو روک دیتا ہے، پھر اس کی بات کا جواب دیتا ہے، پھر کاٹنا شروع کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ ادھر دیکھ رہا ہے اور کاٹ رہا ہے، بھائی کٹ لگ جائے گا اس سے. تو اب یہ کاٹ رہی ہیں اور حضرت یوسف کی آہٹ سنی، نظر اٹھی تو چہرے کو جو دیکھا تو ایسی مگن ہوئیں، ایسی مدہوش ہوئیں کہ یہ بھی بھول گئیں کہ چاقو چل رہا ہے، اس کو ٹھہرا تو لو. فلما رأینہ اکبرنہ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہیں اور چاقو کو روکنا بھول گئیں. اب چاقو چل رہا ہے، اب پھل تو جو جتنا تھا وہ کٹ گیا، اب آگے انگلیاں کٹنا شروع ہوئیں اور کٹ نہیں لگے جیسے سبزی کاٹتے ہو کٹ لگ جائے، کٹ نہیں لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعن، اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. انگلی ایک حصہ کٹ گیا، دوسرا حصہ کٹ گیا، تیسرا حصہ کٹ گیا، چوتھا حصہ کٹ گیا. مدہوش ایسی ہوئیں کہ ہاتھوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. ایسی مدہوش ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، اتنے وہ حسین تھے. لیکن حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ جن زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو لان تان دیے تھے، ان کو تانے دیے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف کے ہاتھ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اگر وہ میرے محمد کا حسن دیکھتیں تو ہاتھوں کو نہیں کلیجوں کے ٹکڑے کر دیتی. اب حضرت اماں عائشہ کا جو تجزیہ ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت یوسف سے زیادہ حسین. اور اللہ کے نبی نے جو معراج میں دیکھا اور فرمایا کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو اور آدھا ساری مخلوق میں، تو ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ آدھا اکیلے ان کو ملا، آدھا سبھی کو ملا، ان میں حضور بھی ہوئے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین تھے. تو علماء نے ان دونوں باتوں میں تطبیق بٹھائی ہے اور یوں کہا ہے اماں عائشہ بھی سچی اور ہمارے نبی بھی سچے. ہمارے نبی نے بھی سچ فرمایا کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا. اماں عائشہ نے بھی سچ کہا کہ حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہمارے نبی تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو حسن بنائے، ایک حسن آدھا آدھا کر کے تقسیم کیا، آدھا حضرت یوسف کو ملا، آدھا ساری دنیا کو ملا، اور وہ جو دوسرا حسن بنایا وہ سارے کا سارا اکیلا ہمارے نبی کو دے دیا. یوں ہی تو نہیں کہا حضرت حسان نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا عجب منظر ہوگا جب سرکار اپنے جان نثار پروانوں کے بیچ میں جلوہ افروز تھے اور حضرت حسان چہرے انور پر نگاہیں ڈال کر یہ عشقیہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور
آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں، آپ سے زیادہ بے عیب اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ کسی نبی کے زمانے میں اتنی برکتیں نازل نہیں ہوئیں جتنی برکتیں ہمارے نبی کی برکت سے آئیں، کسی نبی کے ذریعے سے۔ ہر نبی کا دین کچھ عرصہ چلا، پھر اس میں تحریف ہو گئی، پھر وہ مٹ گیا، ماننے والے مٹ گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں، آپ کی بعثت میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ تمام کفریہ طاقتیں صدیوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے عاجز آ گئیں، لیکن ہمارے نبی کی ایک سنت کو بھی نہیں مٹا سکی۔ مٹانے سے مراد صفحہ ہستی سے مٹانا، نابود کر دینا۔ 1446 چل رہا ہے، ہمارے نبی کے انتقال کو 1436 سال ہو گئے، 1436 سال ہو گئے۔ 1436 سال میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے، کتنے دین کے دشمن بادشاہ بن کے آئے، کتنے دین کے دشمن سپہ سالار بن کے آئے، اور کتنوں نے کتنے اسلامی ممالک پر چڑھائیاں کیں، قرآن کے صحیفے جلا دیے، احادیث کی کتابیں جلا دیں، اور فقہ کی کتابیں سمندروں کے حوالے کر دیں، لیکن مٹانے والے مٹ گئے۔ ہمارے نبی کا دین آج بھی زندہ ہے، مٹانے والے مٹ گئے، ہمارے نبی کا نام آج بھی زندہ ہے، اور مٹانے والے مٹتے رہیں گے، لیکن ہمارے نبی کا نام قیامت تک رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تیرے دشمن تیرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرے نور کو قیامت تک روشن رکھنا ہے۔ ہمارے نبی جب معراج میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی الگ شان دی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کا شرف بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی کہ ہوائیں بھی ان کے تابع کر دیں، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ یہ آپ نے ہر نبی کو الگ الگ شان دی، تو مجھے بھی کوئی الگ شان دی ہے آپ نے؟ میرے لیے الگ کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی شان سب سے افضل ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ اللہ اذکر الا ذکرت معی، میرے نبی میرا نام ادھورا رہے گا جب تک کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ ہو۔ جب تک میرا نام رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا۔ جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ مردود ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی عزت اور شان دی، اللہ نے ہمیں ایسے پیارے آقا دیے، اتنے عظیم الشان امام دیے، اتنے عظیم الشان استاد دیے، اتنے عظیم الشان پیر اور مرشد دیے، لیکن کم قسمتی اس امت کی کہ اتنے بڑے آقا اور اتنے بڑے امام کے ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگیاں اس نبی کے دشمنوں کے طریقے پر گزر رہی ہیں۔ ایک کتنی بڑی کم قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑی کم قسمتی کی بات ہے۔ اتنے بڑے نبی اللہ نے دیے جن کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ایرے خیرے کی تو کیا ضرورت ہوتی، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کہیں سے تورات کے صحیفے مل گئے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ یہ تورات کے صحیفے ملے مجھے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے نبی نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے صحائف دیکھے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ، آپ اتنے غصے ہوئے گویا آپ کے رخساروں پہ انار پھوڑ دیے گئے ہوں، اتنا آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر قسم ہے اس ذات کی، والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ ہوتے تو وہ بھی اس پہ نہیں میرے پیچھے چلتے۔ اگر آج حضرت موسیٰ ہوں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری اتباع نہ کرے۔ اب آپ سوچئے، جب حضرت موسیٰ بھی ہمارے نبی کی اتباع کیے بغیر چھٹکارا نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے، تو کیا ہم آپ کے غلام اور آپ کے امتی اور آپ پہ کلمہ پڑھنے والے آپ کی زندگی سے منہ موڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ امت مسلمہ سوچ نہیں رہی کہ آخر ہم زمین والوں سے ایسے کیا قصور ہو گئے؟ سیلاب، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی بجلیاں گر رہی ہیں، کبھی بے رحم بارشیں ہماری سڑکیں توڑ رہی ہیں، ہمارے گھر پانی سے بھر رہے ہیں، کبھی مہنگائی کا عذاب، کبھی آپس کی لڑائیاں، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری عزتیں محفوظ۔ ایک مظلوم اپنا حق تلاش کرتے کرتے مر جاتا ہے، اس کو اس کا حق نہیں وصول ہوتا۔ آخر ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آسمان والے نے نگاہ رحمت ہی پھیر لی ہے؟ میرے دوستو، امت مسلمہ اگر غور کرے تو وہ کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے، جس کی پاداش میں آج ساری امت پس رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا سے بے وفائی کی ہے۔ ہم اپنے آقا کے بے وفا غلام ہیں، ہم اپنے آقا کے نافرمان غلام ہیں۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وهذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ امام شافعی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں تو محبت کے دعوے کرتا ہے پھر نافرمانیاں بھی کرتا ہے، یہ عجیب باتیں ہیں۔ وَهَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ، اللہ کی قسم یہ تو عجیب باتیں ہیں، محبت کے دعوے بھی اور نافرمانی بھی۔ لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو تو ضرور فرما بردار ہوتا، پیروکار ہوتا، تابع دار ہوتا، غلامی کا ثبوت دیتا۔ اس لیے کہ اصولی بات ہے کہ عاشق اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ عاشق ہم نہیں ہیں، ہمارے عشق کے دعوے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے۔ عاشق کون تھے؟ عاشق صحابہ تھے۔ سب بتائیے، عاشق کون تھے؟ عاشقان رسول کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک سرخ چادر اوڑھ کے۔ آپ نے چادر کو دیکھا، منہ موڑ لیا۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا اور منہ موڑ لیا۔ اس صحابی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ بھاگے گئے، اپنی چادر کو تندور میں ڈال دیا اور بغیر چادر کے جب حاضر ہوئے سلام کیا تو آقا نے جوابی مرحمت فرمایا۔ پر آپ نے فرمایا چادر کا کیا کیا؟ کہا جی تندور میں۔ فرمایا کسی عورت کو دے دیتے تو حرج نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ، جو آپ کو ناپسند تھا اس سے میں کیسے رہنے دیتا؟ جو آپ کو ناپسند تھا میں اسے کیسے رہنے دیتا؟ آج کا مسلمان اپنے آپ سے پوچھے، کیا میوزک حضور کو ناپسند نہیں ہے؟ کیا پرائی عورتوں کو دیکھنا اللہ کے نبی کو ناپسند نہیں ہے؟ کیا فلمیں اور ڈرامے اللہ کے نبی کو ناپسند نہیں ہے؟ کیا نمازوں میں سستی اللہ کے نبی کو ناپسند نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، لڑنا پھڑنا،
اپنی بیویوں کی بے عزتیاں کرنا، ماں باپ کے سامنے آواز اونچی کرنا، کیا یہ اللہ کے نبی کو ناپسند نہیں ہے؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں، کیا داڑیاں منڈانا اللہ کے نبی کو ناپسند نہیں ہے؟ پھر بھی کر رہے، اس کا مطلب ہے عاشق نہیں ہے، تاوے عاشق نہیں ہے۔ جو عاشق ہوگا وہ اپنے محبوب کے اشارے پہ چلے گا، اپنے محبوب کی منشا کو پہچانے گا۔ میرے دوستو، جب تک امت مسلمہ اس بے وفائی پر برقرار ہوگی، اس بے وفائی پر برقرار رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں اور عذاب کی شکلیں بھی برقرار رہیں گی۔ اسے دنیا کی کوئی حکومت نہیں ٹال سکتی، دنیا کی کوئی حکومت نہیں ٹال سکتی۔ یہ تبھی ٹلیں گی جب آقا کا دل ہم سے خوش ہوگا، جب حضور کی روح کو خوش کریں گے، جب حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، تب جا کے اللہ کی نظر رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی نبی کریم رحمت دو عالم سرکار مدینہ سرور کونین رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے مت گزاریں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے مت گزاریں، اپنی زندگی میں وہ کریں جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو ہمیں ہمارے نبی نے دکھایا ہے۔ اور امت مسلمہ جتنے بھی اعمال کرتی ہے، برے یا اچھے، ان سب کی کارگزاری فرشتے اللہ کے نبی کو سناتے ہیں۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا دنیا میں ہونا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فرشتے مجھے تمہارے اعمال سنائیں گے، میں اچھائیاں دیکھوں گا، اللہ کا شکر کروں گا، میں تمہاری برائیاں دیکھوں گا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ لیکن دکھ تو ہوگا نا بھائی، دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن کے لیے پتھر کھائے، جن کے لیے فاقے اٹھائے، جن کے لیے دانت شہید کروائے، اور جن کے لیے سر زخمی کروایا، اور جن کے لیے ساری زندگی دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں اور تنگیاں برداشت کیں، جب وہی بے وفائی پہ اتر آئے تو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گولڑا شریف کے سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے۔ چشتیہ میں بھی ان کو اجازت تھی۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، ان کے خلیفہ تھے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے سلسلہ چشتیہ میں۔ مدینے سے مکے کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، اونٹوں کا سفر تھا۔ راستے میں مدینے کے قریب ہی ذوالحلیفہ ہے، جہاں سے مدینے سے نکلنے والا مکے کی طرف جاتے ہوئے احرام باندھتا ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، عشاء کی نماز پڑھی اور سنت نہیں پڑھی، تھکے ہوئے تھے، سنت نہیں پڑھی اور لیٹ گئے۔ ابھی سوئے تھے کہ آقا کی زیارت ہوئی اور فرمایا، سید ہو کے، میرا بیٹا ہو کے میری سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ کا سنت کو چھوڑنا ان کو پتہ چل گیا کہ میری اور آپ کی نافرمانیاں اور میری اور آپ کی برائیاں اور بدکاریاں کیا یہ نہیں پہنچیں گی ان تک، کتنا دکھ ہوتا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، امام الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کا بڑے پیمانے پر، ورنہ تو اس سے پہلے اکا دکا اسلام تھا، لیکن بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پہ، اور یہ صرف ایک سفر میں، پوری زندگی میں نہیں، دلی سے کلکتے تک کا سفر کیا اور ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ وضو کیا
اور وضو کرتے ہوئے جلدی جلدی میں بازو دھوئے 2 دفعہ، سارا وضو کیا سنت کے مطابق، بازو غلطی سے دھوئے 2 دفعہ، 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 2 دفعہ دھو لیے۔ رات کو سوئے تو آقا کی زیارت ہوئی اور فرمایا نہیں، حضرت فضیل بن ایاز کا واقعہ ہے یہ۔ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ وضو کیا اور بازو دھوئے 2 دفعہ اور رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا فضیل تجھ سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔ اب اندازہ لگائیے آقا کی نظر کتنی گہری ہے۔ حالانکہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے سے آدمی گناہ گار ہوگا، لیکن جو جتنے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان سے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آج امت مسلمہ سب کے سب مل کر اپنے آقا کی روح کو اذیتیں دے رہے ہیں، اپنے آقا کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے آقا کو تکلیف دے رہے ہیں، جس کی پاداش میں اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی بلائیں آ رہی ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جس دن امت مسلمہ نے اپنے آقا کے زخموں پہ مرہم رکھنا شروع کیا اور جس دن امت مسلمہ نے اپنے آقا کی زندگی کو اپنا لیا اور جس دن امت مسلمہ نے اپنے آقا کا سچا غلام ہونے کا ثبوت دے دیا، خدائے پاک کی قسم اسی دن آسمان والے کی نظر بدل جائے گی، اس کے بعد پھر وقفہ نہیں ہوگا، اسی دن بدل جائے گی۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق مت گزاریں، زمانے کو دیکھ کے نہ چلیں، ہر بات میں ہر کام میں اپنے آقا کو دیکھیں، میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کی کیا سنت ہے۔ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں میرے بیٹے کی میں نے شادی کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں میرے آقا کی کیا سنت ہے، میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں میرے آقا کی کیا سنت ہے، میری فلاں جگہ ملازمت لگی ہے، آپ مجھے بتائیں میرے آقا کی کیا سنت ہے، کل میرا نکاح ہے، آپ مجھے بتائیں اس موقع پہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں، لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اپنی مرضی سے، غمیاں خوشیاں اپنی مرضی سے، لباس رہنا سہنا اپنی مرضی کا۔ علماء سے پوچھتے ہیں ادھی اتحیات پڑھنا بھول گیا نماز ہو گئی، دعائے قنوت بھول گیا نماز ہو گئی، یہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تجارت میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، شادی غمی میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک میں اپنے آپ کو نبی کے طریقے سے مزین کرنا چاہتا ہوں، بتائیے اس میں میرے آقا کا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے مدرسے میں اپنے طلباء کو اپنے آقا کی سنت کی ترغیب دی، میں نے کہا بھائی کوئی کام اپنے آقا کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کرنا ہے، اس کی نیت کرو۔ اللہ کے نبی سے محبت کا صحیح مظاہرہ وہ یہ ہے اتباع سنت، احیاء سنت۔ آپ کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کا یہ طریقہ ہے، ہم محبت کرتے ہیں اپنے طریقے سے، محبت کرتے ہیں اپنے طریقے سے نہیں کرنی، محبت بھی کرنی ہے انہی کے طریقے پر۔ محبت میں بھی ہم آزاد نہیں، ہم محبت جیسے ہم عبادت میں آزاد نہیں ہیں۔ اگر کسی کو جوش چڑھا اور عشاء کی اس نے 120 رکعتیں پڑھ لیں تو عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ بھئی عشاء کی تو 4 ہی ہیں، 120 نہیں ہیں فرض۔ عبادت میں پابند ہیں، محبت میں بھی پابند ہیں، محبت میں بھی بولیے محبت میں بھی مرضی سے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے جیسے انہوں نے بتائی ہے، اور ان سے محبت کا انداز جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے من احیا سنتی فقط احبنی، مجھ سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، میری سنتوں کو زندہ کرو، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں میں میری سنت کو زندہ کرو۔ تم نے مجھ سے محبت کی۔ تو جب طلباء نے سنی ترغیب تو ان کا جذبہ بنا،
اللہ کی شان، اسی رات کو ایک طالب علم آیا، کہا جی وہ میں رات کو نا روزانہ دودھ پیتا ہوں، تو ابھی میں دودھ پینے لگا تھا، مجھے خیال آیا پتہ نہیں حضور میٹھا پیتے تھے پھیکا پیتے تھے؟ میٹھا دودھ پیتے ہیں نا اپنے یہاں، تو دیہات میں پھیکا پیتے ہیں، شہروں میں میٹھا پیتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں۔ کہنے لگے بس مجھے دودھ پینے سے پہلے خیال آیا، میں نے کہا پہلے میں استاد جی سے پوچھتا ہوں کہ حضور میٹھا پیتے تھے کہ پھیکا پیتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، کہنے لگا جی میں روزانہ دودھ پیتا ہوں رات کو، طالب علم دودھ پیتے ہیں، دماغی کام ہوتا ہے نا ان کا، تو میں دودھ پینے لگا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے حضور ابلا ہوا پیتے تھے کہ کچا پیتے تھے۔ یہ زاویہ فکر بن جائے، یہ سوچ کا انداز بن جائے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے فوراً ہم اس بات کو دریافت کریں، اس بات کو ڈھونڈیں، پوچھیں کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا راستہ کس سے ملاتا ہے؟ کس سے ملاتا ہے؟ اللہ سے ملاتا ہے۔ سنت کا راستہ اللہ سے ملاتا ہے۔ آپ سنت پہ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، آگے اللہ ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ سنت، ہم زمانے کو نہیں دیکھیں گے، ہم زمانے کو نہیں دیکھیں گے، ہم رسوم اور رواج کو نہیں دیکھیں گے، ہم زمانے کے کرنٹ فیشن کو نہیں دیکھیں گے، ہم 1400 سال پیچھے ہی جائیں گے اور انہی کے طریقے پہ چلیں گے۔ ہمیں دنیا کی جدت اور دنیا کی روشنیاں اور دنیا کے نئے نئے فیشن نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے نبی کے پرانے طریقے ہی کافی ہیں۔ جیسے عبادت کے لیے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے سے بڑے کے سامنے اپنا سر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے اور تابعداری کے لیے ہمیں ہمارے آقا ہی کافی، کہ وہی کافی ہیں کہ نہیں؟ تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں امام ربانی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر سنت کی نیت سے لیٹنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں قیلولہ۔ دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹنا، یہ سنت ایسی ہے جو اب معاشرے سے مٹ گئی ہے۔ لوگ دکانیں کھولتے ہیں 12 بجے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں 4 بجے، اور اس وقت دکان کا کام پورے عروج پہ ہوتا ہے، اس لیے سوتے نہیں ہیں۔ جبکہ دوپہر کے کھانے کے بعد 10 منٹ ہی صحیح لیٹنا چاہیے۔ اور یہ جتنے نفسیاتی مریض ہیں، سائیکو پیشنٹس ہیں، اور جتنے ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں اور نسیان کے مریض ہیں، اور یہ جتنے چڑچڑے ہیں، یہ سب کے سب اگر دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے نکال دے گا۔ یہ طبیعتوں کا چڑچڑاپن اور عدم برداشت اور بے ہمتی اور ڈپریشن، اس کا سب سے بڑا سبب آج کے دور میں دوپہر کا قیلولے کی سنت کا مٹ جانا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے سنت کی نیت سے لیٹ جانا 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ 1000 سال کی نفلی عبادت، اس کا اجر کم۔ دوپہر کو کھانا کھا کے سنت کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ جانا، سو جانا، اس کا اجر زیادہ ہے کہ وہ میرے آقا کی سنت ہے اور وہ آپ کی اپنی نفلی عبادت ہے۔ سونے کی نیت پر اتنا اجر ہے تو باقی سنتوں پہ عمل کرنا کتنا عظیم الشان عمل ہوگا۔ تو بھائی میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لگے تو صحیح کہ کوئی محمد کا ماننے والا ہے، لگے تو صحیح نا۔ ہمارا مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے،
جس علاقے میں غیر مسلم بھی ہو مسلمان بھی ہوں، جب ہاتھ ملاتے ہیں نام پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے اپنا گیٹ اپ ہی ایسا بنا لیا ہے کہ پہچانا ہی نہیں جا رہا کہ یہ کوئی ہمارے نبی کا ماننے والا ہے۔ کوئی کسی پیر کا مرید ہوتا ہے، اس میں جھلک ہوتی ہے تھوڑی سی کہ بھئی یہ اس کا مرید لگتا ہے۔ بعض بزرگوں کا مخصوص گیٹ اپ ہوتا ہے نا، تو مرید چاہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے طریقے پر چلیں، اپنے شیخ والا حلیہ اختیار کریں، تو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شیخ کا مرید ہوگا۔ تو مرید اپنے پیر، مرید میں اس کے پیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج 90% امت میں حضور کی جھلک ہی نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے میں ڈھالنے کی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پگڑی ہے یہ آقا کی سنت ہے، یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ جو لمبے کرتے ہیں، سفید کپڑے ہیں، یہ کسی مسجد کے ملا کی ایجاد نہیں ہے میرے دوست، یہ آپ کے نبی کی پہچان ہے، آپ کے نبی کی سنت ہے۔ داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کترانا، یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی نشانی ہے۔ انسان ظاہر سے پہچانا جاتا ہے، ظاہر تو کم از کم ہمارا ایسا ہو کہ جھلک نظر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ قبر میں جائیں ایسا گیٹ اپ لے کے جائیں کہ فرشتے دیکھیں تو پہچانیں، او بھئی محبوب خدا کا ماننے والا ہے، جانے دو۔ تو اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے سے مزین کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، بس پھر بات ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے 2 کام لگائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذمے 2 کام تھے۔ ایک کام تھا فرعون کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لانا، اور دوسرا کام تھا بنی اسرائیل کو دعوت دے کر اپنے اصلی راستے پہ لانا۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے ہماری طرح۔ فرعون تھا ہی پکا کافر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم کو الگ دعوت دی، بنی اسرائیل کو الگ دعوت دی۔ معجزہ جو لے کر آئے وہ یہ تھا کہ جب لاٹھی پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، بہت بڑا اژدہا۔ جب فرعون کو دعوت دینے گئے، اس نے کہا کوئی نشانی، لاٹھی ڈالی تو بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بڑا متاثر ہوا، لیکن حامان نے کہا آپ اتنے بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، خدائی کے دعوے دار ہیں، اور آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ سارا جادو ہے۔ ان کا اچھا ہاں جادو ہو سکتا ہے۔ کہ پھر کیا کریں؟ کہ آپ بھی جادوگر جمع کریں، جادو کا توڑ جادو سے کریں گے۔ کہ بہت اچھا۔ سارے مصر کے جادوگر جمع کیے جو بڑے بڑے ماہر قسم کے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً 80,000 تھے جو جمع کیے تھے۔ ایک حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے کتنے جادوگر جمع کیے؟ 80,000۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا جس سے مقابلہ کرانا ہے ذرا اس کا عطا پتہ تو بتاؤ، کیا کرتا ہے وہ، اس کا کرتب ذرا واضح کرو تاکہ ہم بھی ویسا ہی کرتب دکھائیں۔ ان کا لاٹھی کو سانپ بناتا ہے۔ ان کا بہت اچھا، ہم لاٹھی کو بھی بنائیں گے، رسی کو بھی بنائیں گے، پھر تو جیت ہی جائیں گے۔ کہاں یہ بہت اچھا ہوگا۔ پھر کہنے لگے اس کا گیٹ اپ کیسا ہے، کیسا بن کے آتا ہے؟ کا داڑھی بڑی ہے، سر پہ پگڑی ہے، جبہ پہنتا ہے بڑا سارا چوغا، لمبا جبہ پہنتا ہے۔ کا بہت اچھا، داڑھی تو ہم بھی رکھتے، داڑھی تو اس زمانے میں کافر بھی رکھتے تھے۔ کا بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ میدان میں آئے 80,000 آدمی، ایک ہاتھ میں لاٹھی، ایک ہاتھ میں رسی، اور جبہ بالکل حضرت موسیٰ جیسا، پگڑی بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسٹائل پہ آئے میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی کیا کرنا ہے؟ پہلے کون دکھائے؟ کہا پہلے ہم دکھائیں گے۔ کہا ڈالو۔ انہوں نے رسیاں ڈالیں، لاٹھیاں ڈالیں، تو لگ ایسے رہا تھا جیسے سانپ بن گئے۔ سانپ نہیں بن گئے تھے، سانپ جیسے لگ رہے تھے۔ لوگ تو دور بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ سانپ، کہ وہ لاٹھیاں ہل رہی ہیں، رسیاں ہل رہی ہیں، ایسے جیسے سانپ لگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی تو وہ ایسا اژدہا بن گیا جو ان کی 80,000 لاٹھیاں اور 80,000 رسیاں سبھی کو نکل گیا۔ اب جب یہ اتنا بڑا کام ہوا تو جو 80,000 موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے آئے تھے وہ ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے
آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون کو بڑا غصہ چڑھا، ان کا تم لوگوں کا دماغ ٹھیک نہیں، بلوایا تمہیں میں نے اور مان لی تم نے ان کی۔ یوں لگتا ہے کہ تمہاری آپس کی پلاننگ ہے، تم سارے ان کے ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم سارے اس کے مرید اور شاگرد ہو۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گے؟ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، ایک بازو کاٹوں گا، ایک ٹانگ کاٹوں گا، ہاتھ ادھر کا بازو ادھر کا، اس طرح سے تمہیں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھاؤں گا، عبرت کا نشان بناؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے تو چاہے جو بھی کر، اس سے بھی کوئی بڑی سزا دے، اب ہم موسیٰ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کو شہید کر دیا، لیکن وہ اپنے مدعا سے ہٹے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، یہ اتنے سارے مجھے ہرانے آئے تھے اور نبی کا مقابلہ کرنے آئے، اتنے بڑے کافر بن کے آئے، آپ نے ان کو میرا صحابی بھی بنا دیا، ان کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا، تو ان میں کوئی خاص بات تھی جو آپ کو پسند آئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اتنے بڑے 2 درجے دے دیے، کلیم اللہ کا صحابی بھی بنا دیا اور شہادت کے مرتبے پہ بھی فائز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، خوبی یہ تھی کہ تیرے والا جبہ اور قبہ پہن کے آئے تھے، تیرا حلیہ بنا کے آئے تھے، تو جو میرے موسیٰ جیسی شکل بنا کے آئے، بھلا مجھ سے یہ میری رحمت اس بات کو گوارا کرے گی کہ میں اسے جہنم میں دھکیل دوں؟ جو حضرت موسیٰ کا حلیہ بنائے، چاہے وہ نبی کے مقابلے میں آیا ہو، اللہ کو اس میں ترس آ جائے، تو جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی نقل کرے گا، اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ سارے کے سارے اپنے نبی کی نقل پوری زندگی میں کریں گے انشاءاللہ، اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔